والدین پر اپنے اولاد کی تربیت فرض ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے مرد کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ کیسی ذمہ داری ہے؟ مرد ہے تو اس کے اہل و عیال کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی کیسی تربیت کی، اپنے اولاد کی کیسی تربیت کی، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو حلال کما کے کھلایا یا حرام کما کے کھلایا، تم نے اپنے اہل و عیال میں اسلامی احکامات کو نافذ کیا، کوشش کی اور ان کی تربیت کی کہ نہیں کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو اس کو تنبیہ کرو، یعنی تھوڑی سی سزا وغیرہ دے دو اگر نماز نہ پڑھے تو، تاکہ اسلامی تعلیمات کا ایک ماحول بنے۔ آج عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ اولاد بڑی نافرمان ہے، فرمانبردار اولاد آج کے زمانے میں بڑی مشکل سے ملیں گی آپ کو، بچے نافرمان ہیں۔ عموماً والدین کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ اولاد، ہمارے بچے ہماری باتوں کو سنتے نہیں ہیں، ہماری باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، فرمانبرداری نہیں کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے اولاد کی اور اپنے بچوں کی شروع سے اچھی تربیت نہیں کی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نیک بناتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، صرف 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ جو اس نے جاری کر گیا ہو، جیسے مثال کے طور پہ کنواں جو ہے، کنواں کہیں پہ کھدوا دیا، یہ کسی مدرسے مسجد میں کوئی پنکھا لگا دیا، نل وغیرہ لگا دیا جو جاری رہے گا۔ اور دوسرا علم نافع، جس سے اس کے علم سے لوگوں کو نفع پہنچے، وہ علم، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اس لیے کہ اگر نیک اولاد ہوگی تو یقیناً اپنے والدین کے لیے وہ دعا کرے گی۔ اور آپ سے آپ کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو نماز کو حکم دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کرائی تھی کہ نہیں کرائی تھی۔ آپ اپنے بچوں کو ان کی خواہش کے مطابق تو ہر چیز لا کے دے دیتے ہیں، لیکن کہیں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو ان کے سامنے بیان کیا کہ نہیں کیا، اپنے گھر میں دین کا ماحول بنایا کہ نہیں بنایا، دنیا کی تعلیم تو دلا دی لیکن دین کی تعلیم دی کہ نہیں دی۔ اگر آپ دین کی تعلیم نہیں دیتے ہیں تو یقیناً آپ کی اولاد نافرمان بھی ہوگی اور آپ کا کہنا بھی نہیں مانے گی، اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن وبال جال بھی ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کو بھی ترجیح دی جائے، سب سے پہلے دین کی تعلیم دی جائے، پھر اس کے بعد دنیاوی تعلیم دی جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ نوبت نہیں آئے گی کہ آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد فرمانبردار ہوگی اگر آپ نے اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی۔